اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت قیام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نماز تکبیر اللہ اکبر کہہ کر شروع فرماتے اور دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے یعنی رفع دین کرتے۔ نوٹ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز کی ابتدا میں ہاتھوں سے کانوں کا پکڑنا یا چھونا ثابت نہیں، مگر کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانا یعنی رفع دین کرنا ضرور ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا تھا کہ وہ قیام نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہتھیلی، کلائی اور ساعد پر رکھا کرتے تھے۔ نوٹ: کوہنی کے سرے سے درمیانی انگلی کے سرے تک کا حصہ ذراع اور کوہنی سے ہتھیلی تک کا حصہ ساعد کہلاتا ہے۔ نوٹ: دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پوری ذراع، ہتھیلی، کلائی اور ہتھیلی سے کوہنی تک پر رکھا جائے تو خود بخود ناف سے اوپر سینے کے درمیانی حصہ تک آ جاتا ہے، اور یہی بات صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ سیدنا حلب طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھا کرتے تھے۔ نوٹ: ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث کی سند میں عبدالرحمن بن اسحاق الکوفی کو خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے ضعیف لکھا اور اس کے تمام شواہد بھی ضعیف ہیں۔ نوٹ: قیام میں ہاتھ چھوڑنے والی حدیث کی سند میں خصیب بن جحدر جھوٹا راوی ہے، البتہ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عمل ثابت ہے، لہذا بدعت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھنے کا حکم فرماتے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تیری تعریف کے ساتھ تیرا نام برکتوں والا ہے اور تیری شان بلند ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ نوٹ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں: اللہم باعد بینی و بین خطایائی کما باعدت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثنا پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ عز و جل سمیع العلیم کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود کے وسوسہ دلانے سے اور تکبر پہ آمادہ کرنے سے اور پھونکوں کے ذریعے جادو کر دینے سے۔ نوٹ: صرف اتنی دعا پڑھ لینا بھی بالکل صحیح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ نوٹ: کثرت دلائل کی روح سے راجع قول یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً بسم اللہ الرحمن الرحیم سرعن یعنی آہستہ آواز میں ہی پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرماتے تھے: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ رب
عالمین کے لیے سب حد و ثنا ہے، جو رحمان و رحیم ہے، یوم جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دکھا ہمیں سیدھا راستہ، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہیں۔ نوٹ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الفاتحہ ٹھہر ٹھہر کر یعنی تھوڑے وقفے سے الگ الگ پڑھتے تھے اور ہر آیت پر وقف بھی فرمایا کرتے تھے۔ نوٹ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکیداً ارشاد فرماتے، جو شخص سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مزید یہ بھی فرماتے، امام کے پیچھے قرأت مت کیا کرو سوائے سورۃ فاتحہ کے، کیونکہ جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نوٹ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز باجماعت میں امام کے پیچھے مقتدی کو بھی آہستہ آواز میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد جہراً اونچی قرأت والی نماز میں آمین بھی اونچی آواز سے کہتے تھے۔ نوٹ: جہری نمازوں میں سرً آہستہ آمین کہنے کی حدیث کے اضطراب کو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے خوب واضح فرما کر آمین جہراً اونچی کہنے کو راجح کہا۔ نوٹ: سرً آہستہ آواز والی نماز میں آمین سرً آہستہ کہنے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اور اجماع حجت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت سے پہلے یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ اور سورت بھی یا قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے تھے۔ نوٹ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے اور کبھی کبھی ساتھ کوئی سورت بھی ملا لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرأت کے بعد رکوع سے پہلے سکتہ یعنی کچھ دیر تک کے لیے وقفہ بھی کیا کرتے تھے۔ اب میں پڑھوں گی نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت رکوع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اور کبھی کانوں تک اٹھاتے، اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑتے، اپنی کمر جھکاتے، نہ تو سر مبارک پیٹھ سے اونچا ہوتا اور نہ نیچا، بلکہ پیٹھ کی سیدھ میں بالکل برابر ہوتا، اور دونوں ہاتھ اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رکوع میں درج ذیل دعائیں ثابت ہیں، لہٰذا ان میں سے کوئی ایک دعا کم از کم 3 مرتبہ یا تمام ہی پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھنے کا حکم دیتے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع اور سجدوں دونوں میں ہی یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اے اللہ عز و جل، اے رب ہمارے تو پاک ہے اور تیری حمد کے ساتھ اے اللہ میں مغفرت فرما دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ہر برائی سے پاک، بالکل پاک، تمام نقائص سے بالکل پاک اور بابرکت ملائکہ اور روح کا رب۔